خدا کی حضوری میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنا الہی زندگی بخش کلام ہمیں بخشا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کے الہی بھیت کو ہم سیکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام مقدس میں جب بھی ہم خدا کے سامنے گریزاری اور خاکساری اور عاجزی کے ساتھ جانے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے، اور روزہ وہ پاور ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں۔ ایسا ہی کلام مقدس میں ارشاد ہے بزرگ یونا نبی کے صحیفے میں کہ جب بزرگ یونا نے منادی کی کہ یہ شہر تباہ و برباد ہونے والا ہے، تو بزرگ یونا نے یہ نہیں کہا تھا کہ روزہ رکھو، توبہ کرو۔ اس نے منادی اس کے برعکس کی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے کبھی نہ کبھی روزے کا ذکر سنا ہوگا۔ انہیں پتا تھا کہ خدا کے قہر کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو کیسے۔ تو ان لوگوں نے جب اس منادی کو سنا کہ خدا اس شہر کو برباد کرنے والا ہے، تو وہاں کے باشندوں نے روزہ رکھا۔ انہوں نے کسی کے اوپر فورسفلی کسی کو نہیں کہا کہ تو بھی رکھ، یہ بھی رکھے، فلاں بھی رکھے۔ ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پہلے تلاوت کریں گے، پھر سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت مقدسہ سے 10ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام مقدس میں ارشاد ہے، تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج افسوس کی بات ہے کہ ہم سب میں، خاص طور پر مسیحی کلیسیا میں، روزہ بہت کم رکھا جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے، 3 دھاگے کی ڈوری، دعا، روزہ اور خدا کا کلام۔ یہ 3 دھاگے جب ملائے جاتے ہیں تو ایک مضبوط ڈوری بنتی ہے، اور اس ڈوری سے ہم خداوند کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے بھی روزے چل رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم میں روزے کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے، آپ پریکٹس کریں تو یہ روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ نینوا شہر میں جب بزرگ یونا گیا تو وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، بڑے ظالم لوگ تھے وہ، اور یونا ان سے اسی لیے ڈرتا تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تو خدا سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں
یہ ارشاد ہے، یہ درج ہے کہ اگر گناہ گار بھی توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع آئے تو خدا اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں خدا کا ارادہ کیا تھا کہ اس شہر کو برباد کرنا ہے، خدا چپکے سے بھی اس کو برباد کر سکتا تھا، کیا ضرورت تھی منادی کی؟ یہی وجہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جان ہلاک ہو۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہاں پہ منادی کرائی، توبہ کی نہیں۔ بہت بار ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ توبہ کی منادی کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ منادی توبہ کی نہیں ہوئی، یہاں پہ آفت کی، قہر کی بات ہوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس، کیونکہ جیسے آج ہم لوگوں میں نمک ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور معجزہ ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو خدا کے ارادے کو بدل دیتے تھے، تو ایسے ہی وہاں کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھا۔ آج ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ ہم غور کریں، ہم جب دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں تو اسے بدنیتی کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے روزہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جو مقصد ہونا چاہیے روزے کا، خدا کی قربت کے لیے ہونا چاہیے کہ خداوند میں تیرے قریب ہو جاؤں، میں تیرے آئین اور قوانین کو اور زیادہ اچھے سے سمجھوں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے پہلے تلاش کرو خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے، اچھی بات ہے، یہ منت بھی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں منت نہیں ہے، ہم منت مان سکتے ہیں، منت کے ساتھ ہدیہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اکثر خدا کے گھر میں آتے ہیں اپنی دعا مناجات کو لے کر، لیکن اس کے لیے کوئی بیج لے کر نہیں آتے۔ گرا ہوا بیج جو کھیت میں ہوتا ہے وہ کب تک اگتا ہے؟ وہ 1 سال 2 سال اگتا ہے، لیکن ہم جب بھی خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم اکثر اپنی مناجات تو لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھیٹ نہیں لے کے جاتے، اس کے ساتھ ہمارا بیج نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے بیج کو بوئیں گے تو ہی وہ بیج اگے گا۔ ہم کلام اقدس میں پڑھے اکثر انبیاء، اکثر ان کی بیویاں نبیہ جو تھیں وہ جب بھی دعا کرتی تھی تو ایک منت مانتی تھی اور اس کے ساتھ ایک بھیٹ ہوتی تھی۔ ہم بزرگ سلیمان کو دیکھیں، جب وہ اپنے لیے مانگ رہا تھا تو اس سے پہلے اس نے بہت سی قربانیاں کی تھی۔ اس قربانیوں کا رزلٹ تھا کہ اس کو حکمت اور دانائی خواب میں ملی، اور اس کے جیسا راجا، اس کے جیسا بادشاہ کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم غور کرتے ہیں میں تو اس قابل نہیں کہ میں روزہ رکھ سکوں، میں تو اس قابل نہیں کہ خدا کی حضوری میں جا سکوں، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے، وہ ظالم لوگ تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ظالم لوگ تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ جب توبہ کی، وہاں کے باشندوں نے روزہ رکھا۔ ایک کلام اقدس میں ارشاد ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ پھوڑا۔ ہم آج کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ وہی بات پادری صاحب نے پہلے بھی بتائی ہے، ہمارے کرسچنز میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ لیکوڈ لے سکتے ہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ یہ چیزیں نہیں لے سکتے۔ یہ روزہ نہیں، روزہ یہی ہے، کلام اقدس میں یہی لکھا ہے۔ یہاں پہ مویشیوں کے، حیوانوں کے روزے کی بھی بات ہوئی۔ اب وہ ایسا بھی تو کہہ سکتے تھے یہ حیوان ہیں، ان کو تو چلو کھانا پینا دے دو، لیکن بادشاہ نے جب منادی کرائی تو اس نے حیوانوں کے روزے کی بھی بات کی۔ تو خدا نے جب بادشاہ نے یہ منادی کر دی کہ حیوان بھی روزہ رکھیں گے، ان کو بھی کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جائے گا، تو آج کیسا روزہ ہم میں رکھا جاتا ہے؟ یہ میری کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں تو بی پی دا مریض ہاں، تو میں تو 2-3 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا۔ 2-3 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا، یہ مذاق ہوتا ہے۔ روزہ ہم جیسے صبح سے شام تک رکھ سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، وہ اگر آپ چھوٹا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو بائبل مقدس بتاتی ہے وہ شام سے شام تک ہی ہے۔ ہم اس بات کو بارہا سیکھتے ہیں۔ تو کلام اقدس میں روزہ آپ جب رکھیں، سب سے پہلا مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ خداوند میں تیری قربت میں بڑھوں، تیرے اور زیادہ قریب آ جاؤں۔ تو جب ہمیں روزے میں اذیت ملتی ہے، جیسے میں پیاس لگ رہی ہے، تو جب ایک بات ہم سمجھیں گے کہ میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں، تو وہ پیاس آپ کو پیاس نہیں لگتی، وہ پیاس آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ میں اپنے خدا کی قربت میں بڑھ رہا ہوں۔
میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں پہ روزہ رکھنے سے، جب روزہ رکھا گیا تو خدا نے ان کی وہ حالت دیکھی کہ انہوں نے ٹاٹ توڑے ہوئے پہ خاک پہ بیٹھ گئے ہیں، بادشاہ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور وہ راکھ پر بیٹھ گیا ٹاٹ توڑ کر۔ تو خدا نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں خدا کبھی ارادہ بدلتا نہیں ہے، خدا ارادہ بدلتا ہے جب ہماری روش اس کے پاس جانے کی ہوتی ہے۔ کلام میں ارشاد ہے اگر ہر کوئی اپنی بری روش سے باز آئے تو، بہت بار ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اس سے اگلے ہی پل ہمارے کام کچھ اور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پادری صاحب کے پیچھے اقرار کر کے، ایمان لا کے بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن اس سے اگلے دن ہمارے کردار کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کے پاس جب آنا ہے تو یاد رکھیے جب ہم خدا کی قربت میں آتے ہیں تو شیطان بھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے۔ آج سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات پر دھیان دیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کیسا رکھ رہا ہوں۔ اگر نہیں رکھ رہا تو ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے ارادے کو بدل سکیں، جو کہ ہمیں شاید ہم برباد ہونے والے ہیں۔ اور مقدس پطرس کہتا ہے اگر ہم خداوند کو جانتے ہیں اور اس کے احکام کو نہیں مانتے تو ہم اس کتے کی مانند ہیں جو اپنی الٹی کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر ہم مسیحی ہیں، ہم خداوند کے قانون کو جانتے ہیں، اس کے آئین کو جانتے ہیں اور ہم اس کی طرف رجوع نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ڈبل سزا ملنے والی ہے، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا تم تو جانتے تھے، تم نے کیوں نہیں مانا۔ آج ہم ان باتوں کو پڑھ ضرور لیتے ہیں لیکن غور میں نہیں لاتے۔ آج ہم کلام اقدس کو ایسے پڑھتے ہیں یہ اس وقت کی پرانی بات ہے، لیکن جب بھی ہم کلام اقدس کو پڑھیں تو یاد رکھیے جیسے ہی ہم کلام اقدس کو پڑھنے لگتے ہیں تو کلام ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے آج خداوند کیا بات کر رہا ہے۔ جب ہم ایسے پڑھیں گے کہ یہ پرانے دور کی بات ہے تو ہمیں سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی۔ ہم جب بھی کلام کو پڑھیں تو یہی سمجھے کلام مجھ سے بات کر رہا ہے۔ آج ہم کلام اقدس میں اسی بات کو سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے کہ ہم روزہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں رکھتے، ہم روزہ صرف بھوکا رہنے کا نہیں رکھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کا۔ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم جس دن روزہ رکھیں اس دن موبائل نہ استعمال کریں۔ اگر ہم بہت موبائل تو ایک جنرل سی چیز ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت رہتا ہے۔ جب بھی روزہ رکھیں کوشش کریں اگر آج میرا روزہ ہے، آج میں نے پورا دن موبائل نہیں استعمال کیا، آج میں نے سارا دن ٹی وی نہیں دیکھا۔ روزہ تو بھوکے رہنے کا بھی ہے لیکن میرے احتیاط کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ آج میں نے کسی کو برا نہیں بولنا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم غلط بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم خدا کا نام لے اور اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں آج سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو ہم اس زندگی کو خداوند کی طرف لے کے آئیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم روز کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم بد زبانی سے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ میں نے اسی زبان سے بائبل پڑھنی ہے۔ جب ہم کچھ گندا دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ 40 دن ہمیں بہت زیادہ پرہیزگاری میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے زیادہ ایڈکٹڈ ہیں، ہم اس چیز کا بھی روزہ رکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس بہت گناہ گار ہیں اور ہم تو شاید دوزخ میں ہی جانے والے ہیں۔ دوزخ اور جنت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ اپنی جنت اور اپنی دوزخ کو خود تیار کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے اسی میں ہم نے اس چیز کو تیار کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس مہربان رحیم زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرے شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا، اور تیری حضوری کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تیرے الہی کلام کو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ہماری زندگیوں میں بہت سا پھلنا ہے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں اور تیری قربت میں آئیں۔ اے خداوند جب ہمارے پاس یہ راز آ گیا ہے کہ ہم تیرے ارادے کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور اپنی زندگیوں میں تیرے اس الہی منصوبے کو، الہی ارادے کو خداوند پورا ہوتا دیکھیں جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اے خداوند جو برکت دے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔